رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار ارحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا. حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سربراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک سے مقصود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، حضور کی تعظیم کرنا، حضور کی شان بیان کرنا اور درجات کی بلندی کی دعا کرنا. یہ ہے درود پاک پڑھنے کا مقصد. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت میں ڈوب کر حق غلامی کی ادائیگی اور توقیر اور تعظیم کی خاطر
درود بھیجنا ایمان کا اعلیٰ ترین شعبہ ہے۔ اس لیے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی غلاموں کے سامنے لیا جاتا ہے تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ غلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ رجب المرجب کا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے اکابرین کا تذکرہ ہے، ان کی ولادت بھی ہے، ان کا وصال بھی ہے۔ آج میں نے دو عظیم ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، ایک صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے اہل بیت کے پاک فرزند حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، اور خود میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے طریقے بھی چلو گے اللہ تمہیں اسی طریقے پر ہدایت عطا فرمائے گا۔ جس صحابی کے راستے پہ چلو گے، جس کا طریقہ چنو گے اور جس صحابی کے طریقے پہ چلو گے تو اللہ اسی طریقے کے اوپر چلنے کی بدولت رب تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اصحاب کو میرے لیے چن لیا، میرے اصحاب کو میرے لیے چنا، میری اولاد کو چنا، میرے سسرال کو میرے لیے چنا، اور فرمایا کہ کوئی بھی میرے صحاب کے بارے میں برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور پورے ایمان والوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور فرمایا کہ ایسے بدبخت کے اللہ نہ تو فرض قبول فرماتا ہے اور نہ ہی اس بدبخت کے نفل قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی عظمت اور فضیلت والی بات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ قرآن پاک لکھنے کی جن اصحاب کو سعادت نصیب ہوئی ان میں سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور سسرالی رشتہ بھی ہے کہ حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی ہیں۔ اس لیے تو یہ رشتہ یہ ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہے ایمان والوں کے ماموں لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بڑی عظمتیں، بڑی شان، بڑی فضیلت اور کچھ بھی نہ ہو، بسا اوقات حالانکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے بڑے اصحاب میں ہوتا ہے، اور پھر آپ کی فضیلت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی وارد ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کو حضور کو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ میرے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حبیب نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ ان بندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہدایت پر نہیں تھے کہ جن کے لیے مصطفیٰ نے ہدایت کی دعا مانگی، جن کے لیے میرے حضور کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب نے جن کے لیے دعا مانگی کہ اللہ امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ہدایت پر نہیں تھے، حالانکہ میرے مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ولادت ان کی ہوئی ہے بعثت نبوی سے 5 سال پہلے، اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پاس تھی کہ حضرت امیر معاویہ آرام فرما رہے تھے، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تشریف لائے، فرمایا کہ ام حبیبہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ جو چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا یہ کون ہے؟ عرض کی آقا یہ میرا بھائی امیر معاویہ ہے۔ فرمایا کہ اب تو اس سے محبت کرتی ہے؟ عرض کی آقا میں کرتی ہوں محبت۔ فرمایا کہ ہاں ہاں اس سے محبت کرو کیونکہ رب بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، جب آپ سے پوچھا گیا نا بتائیں حضرت کہ حضرت اویس کرمی افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیسی بات تم نے کی، سوال کرنے والے کیسا سوال کیا، صحابی رسول کو غیر صحابی کے ساتھ مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت اویس کرمی عاشق رسول ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، اور ان کے لیے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، حضرت عمر پاک اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کو فرمایا تھا، فرمایا کہ اگر تمہاری اویس سے ملاقات ہو تو اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ فرمایا کہ اس کی دعا کے صدقے میرا رب میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، لیکن فرمایا کہ سوال کرنے والے تو نے کیسا سوال کیا، صحابی کے سامنے غیر صحابی کو کھڑا کیا، تو ذات کی بات کرتا ہے۔ جناب حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس لشکر میں جہاد کے لیے جا رہے تھے اور جس گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اس گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی مٹی جو اس گھوڑے کے ناک میں چلی گئی، تو ذات کی بات کرتا ہے، اویس تو اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے صحابی کو وہ عظمت اور وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرے اصحاب کا ذکر کرنا تو ذکر خیر کرنا، میرے اصحاب سے محبت کرنا، اس لیے کہ میرے صحابہ کو
میرے رب نے ساری کائنات میں سے چن کر میرے لیے بنایا ہے۔ اللہ کا انتخاب ہے حضور کے اصحاب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صاحب ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے، ساتھی ویسے بنا لیا جاتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تیرے اور میرے جو ساتھی ہیں ہم خود انتخاب کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھی خود ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو میرے رب نے حضور کے اصحاب کا خود انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب بھی میرے اصحاب کا ذکر کرنا، ذکر خیر کرنا، اور اس لیے کہ ان کے ساتھ جس کی بھی محبت ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے، ان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، وہ حقیقت میں ان سے بغض نہیں رکھتا، وہ مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے اصحاب کا ذکر جب بھی کرنا، ذکر خیر کرنا۔ اور 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور یہاں پر 22 رجب کو ختم وغیرہ دلایا جاتا ہے، کنڈے وغیرہ پکائے جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے طور پر، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فاتح شریف جو پڑھی جاتی ہے، جو کھانا پکایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں قید لگا دینا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے بیٹھک میں بیٹھ کر سب کو کھانا ہے، تو یہ اس طرح کے کام جو ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ باقی اصالہ ثواب ہے، کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، تو حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بھی نیاز جو ہے وہ تقسیم کرنی چاہیے۔ ایک کو جانی ایک کو جانی جی ویسے جانی ویسے جانی ہاں جی، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال 15 شعبان کو ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ 15 کو ہی ختم دلوا دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی 22 کو دلواتا ہے جس طرح کے مشہور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کے نام کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر بھی ایک ہی نیاز پر دونوں ہستیوں کا نام لے لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام جعفر، آپ کے والد کا نام محمد باقر، اور ان کے والد کا نام علی، حضرت امام زین العابدین، اور ان کے والد سید الشہداء تاجدار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقے میں نہ بٹ جاؤ۔ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے، فرمایا کہ رب جس رسی کی بات کر رہا ہے وہ ہم اہل بیت کا نام ہے، یعنی اہل بیت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور جو بندہ اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے گا۔ دین میں استقامت یہ سب سے بڑی بات ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ 17 ربیع الاول 80 ہجری کو پیر والے دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، اور مشہور قول کے مطابق 15 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ تابعی بزرگ ہیں کہ آپ نے 2 جلیل القدر صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 عظیم صحابی رسول کی آپ نے زیارت بھی کی اور آپ سے فیض بھی حاصل کیا۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ جس بندے کو کوئی ایسی مصیبت ہو جو ٹلنے کا نام نہ لے، بس اوقات ہوتی ہے نا ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں
کہ بندہ لاکھوں کوشش کرتا ہے، 1000 کوشش کرتا ہے، لیکن وہ مصیبت اور وہ پریشانی ٹلنے کا نام نہیں لیتی۔ تو آپ فرماتے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی کوئی مصیبت یا پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو، وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے اوپر فاتحہ پڑھے، آپ کا ختم پڑھے، تو اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ذکر خیر جس کا بھی کیا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت اور ثواب کا کام ہے، لیکن جب ہمارے سامنے کسی کا تذکرہ یا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر پھر ان کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بس یہ ثواب کا کام ہے، بزرگوں کا جو ہے وہ نام لے لو، ثواب کا کام ہے۔ ثواب رب عطا فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ کے پیاروں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو رب ان پیاروں کے صدقے ذکر کرنے والوں کے اوپر اپنی خاص رحمت کو کا نزول فرماتا ہے، لیکن ان پیاروں کے ذکر کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ ان پیاروں کی سیرت کو پڑھو اور ان کی سیرت کے اوپر عمل کرو تاکہ تمہیں دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب ہو۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرامین ہے، فرمایا کہ اللہ جب تمہیں کسی نعمت سے نوازے، رب تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے کسی صورت میں بھی ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس رہے، بندے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ نے جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ بھی نعمت ہے، مال و دولت کا مل جانا یہ بھی نعمت ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے ٹائم مل جانا یہ بھی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے وقت مل جانا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق مل جانا یہ بھی نعمت ہے، اور ماں باپ کا ادب کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی نعمت ہے، اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھا چیز سکھانا یہ بھی نعمت ہے، اور لوگوں کی خدمت کرنا یہ بھی نعمت ہے، صلہ رحمی کرنا یہ بھی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے اور تم یہ چاہو کہ وہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس رہے، تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو میرا شکر ادا کرے گا میں رب تیری نعمت میں اضافہ فرماؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برکت عطا فرماؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ رب کی نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا کہ اگر کبھی تم اپنے رزق میں تنگی یا تاخیر محسوس کرو، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے جو اسباب ہیں وہ بہتر چل رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک جو ہے وہ اسباب میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، بندہ پریشان ہونے لگتا ہے، تو آپ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارے رزق میں تاخیر یا تنگی محسوس ہو تو فرمایا کہ پھر تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ ہر چیز کو دور فرما کے بہتر رزق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور استغفار یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کو جو دولت بھی چاہیے رب استغفار کی برکت سے ہر دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، معافی مانگو، اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرو، آنسو بہاؤ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تمہارے اوپر بارش کا نزول بھی ہوگا،
اللہ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا، استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں ہر نعمت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب کہ تمہیں اپنے رزق میں تاخیر اور تنگی محسوس ہونے لگے تو فرمایا کہ پھر کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اللہ ہر تنگی اور ہر چیز کو دور فرما کر تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو محروم کر دیتا ہے، یعنی خواہ مخواہ کسی چیز کی کہیں پہ ضرورت بھی نہ ہو، بغیر ضرورت کے وہاں پہ وہ چیز خرچ کر دینا، تو فرمایا کہ ایسا فضول خرچ اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ حال یہ ہے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس نے نہ ساری دنیا ساری زندگی محنت کی ہوگی، نیکیاں کمائی ہوں گی، برائیوں سے رکا ہوگا، نیکیوں کرنے میں اور برائیوں سے رکنے میں بندے کا بڑا وقت لگتا ہے، بڑی ہمت لگتی ہے، نماز پڑھنے میں بڑی ہمت لگتی ہے، دین اسلام کے اوپر چلنے میں بڑی ہمت لگتی ہے، بڑی مشکل کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ بڑی مشکل کے ساتھ اس نے نیکیوں کا ایک ذخیرہ اکٹھا کیا ہوگا اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اس کو اطمینان ہوگا کہ آج مجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ ابھی وہ اپنے دل میں سوچ ہی رہا ہوگا، حدیث بات بڑی طویل ہے لیکن جس بات کی طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ ایک بندہ آئے گا اور اس کا گریبان پکڑے گا اور اس کا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میرے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور اس نے طاقت تھی کہ یہ روک سکتا تھا، اس نے نہیں روکا، میرا حق مجھے دیا گیا۔ ایک اور بندہ آئے گا، وہ اس کا گریبان پکڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ فریاد کرے گا کہ میرے مالک یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے ساتھ میں رہتا تھا، میں کبھی بھوکا پیاسا رہتا تھا اور اس نے کبھی بھی میرے اوپر توجہ نہیں کی، میری طرف اس نے نظر نہیں کی۔ تو رب ذوالجلال مالک کائنات کی بارگاہ میں اسی طرح وہ لوگ آتے رہیں گے اور اپنے حق مانگتے رہیں گے، اور وہ جس نے بڑی مشکل کے ساتھ یہ سارا ذخیرہ اکٹھا کیا تھا سب کا سب ختم ہو جائے گا اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لا دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے، یعنی جس جگہ پہ ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرنا اور جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ خرچ نہ کرنا، اللہ ایسے بندے کو محروم کر دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات جس کی طرح میں نے آپ کی توجہ دلوانی، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، آپ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، کوئی مجھے نصیحت کرے۔ حضور آپ اہل بیت کے شہزادے ہیں، مجھے کوئی نصیحت کریں۔ اور حقیقت میں یہی بیت تھی کہ حضرت امام جعفر صادق جیسا اس زمانے میں کوئی اور شہزادہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ عرض کی مجھے کچھ نصیحت کریں، آپ اہل بیت میں سے ہیں۔ خاموش ہو گیا۔ پھر اس حضرت داؤد طائی نے دوسری مرتبہ عرض کی، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے عرض کی کہ حضرت آپ کوئی نصیحت کریں نا، آپ اہل بیت کے شہزادے ہیں، مبارک بندے ہیں، نصیحت کر دیں۔ تو آپ نے پکڑا حضرت داؤد طائی کو پکڑ کر فرمایا کہ بات سن، نسبت کا جو تعلق ہے یہ قیامت والے دن بندے کو چھٹکارا نہیں دے گا۔ میں جو تجھے نصیحت کروں بتا تو صحیح کہ اگر میرے جد امجد نے قیامت والے دن مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ تو نے میرے دین کے اوپر عمل نہیں کیا تھا تو بتا کہ امام جعفر صادق کا کیا بنے گا۔ یہ وہ شہزادہ بات کر رہا ہے کہ جس کو اہل بیت کا ایک امام مانا جاتا ہے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے، ہم بس تھوڑی سی بات، جی میرا جو ہے وہ فلاں کامل ہے، میرا استاد کامل ہے، میرا مرشد کامل ہے، میں فلاں ہوں تو لہذا مجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کلمے کو پڑھا ہے اس کلمے کا حق ادا کیا جائے، جس دین کو قبول کیا ہے اس دین میں
کامل طریقے کے ساتھ داخل ہو جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو جب اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی ہے تو پھر تم پورے اسلام کے پیروکار بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کر کے ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.